الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود السلام عرض کرن تو بعد میرے واجب الاحترام اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائے: لا اقسم بہذا البلد. اللہ رب العزت نے فرمائے میں اس شہر دی قسم. اصلاح دے بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی اے بھی ہے کہ اے محبوب جیڑی جگہ دے تساں تشریف فرما ہو میں اس جگہ دی قسم. ایک قسم اللہ رب العزت نے کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میرے محبوب میں ایک قسم اس واسطے اٹھیندا پیاں کیونکہ تساں اس شہر دے وچ موجود جو ہو. اصلاح دے بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی اے بھی ہے کہ اے محبوب جیڑی جگہ تے تساں موجود ہو، اگر تساں مکہ مکرمہ دے وچ موجود ہو تو میں مکہ مکرمہ دی قسم ہے. اگر تساں مدینہ منورہ دے وچ موجود ہو تو میں مدینہ منورہ دی قسم ہے. اگر تساں بدر دے وچ موجود ہو تو میں بدر دی قسم ہے. اگر تساں احد دے وچ موجود ہو تو میں احد دی قسم ہے. اگر تساں حنین دے وچ موجود ہو تو میں حنین دی قسم ہے. اے محبوب اگر تساں زمین تے موجود ہو تو میں زمین دی قسم ہے. اگر تساں اسمان تے موجود ہو تو میں اسمان دی قسم ہے. اے محبوب اگر تساں کہیں مومن بندے دے دل دے وچ موجود ہو تو میں اس دل دی قسم ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب اگر تساں کہیں مومن بندے دے دل وچ ہو تو میں اس دل دی قسم ہے. مسلمانوں مدینہ منورہ او مقدس شہر ہے جدے وچ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت
فرمائیے۔ اے او مقدس شہر ہے جڑا مسلماناں دا دینی اور روحانی مرکز ہے اور رشد و ہدایت دا گہوارہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے اس شہر نو یثرب آکھا ویندا ہے۔ یثرب دا معنی بندا ہے لان تان کرنا اور بیماریاں دا گھر بھی آکھا ویندا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری عادت مبارک ہے کہ آپ برے ناواں نو اچھے ناواں دے وچ تبدیل فرما چھوڑیندے ہن۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس شہر دا نام مدینہ طیبہ رکھا۔ ہن جیڑا بندہ جان بوجھ کے اس شہر نو یثرب آکسی تو اس دے نامہ اعمال دے وچ گناہ لکھا ہوئے سی تے اس گناہ دا کفارہ یہ ہے کہ وہ آکھے 10 دفعہ مدینہ مدینہ آتا اس گناہ دا کفارہ ادا تھی سی۔ مسلمانوں مدینہ طیبہ او شہر ہے اس درار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بہت زیادہ محبت آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت زیادہ پیار آئی۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر دے وینیان تے جس وقت واپس ول دیہن تو آپ دی نظر مبارک جس وقت مدینہ طیبہ دی در و دیوار تے پہنچ جائے تو آپ سواری نو تیز فرما چھڑینیان تاکہ مدینہ طیبہ جلدی پہنچ ونو۔ آج ہساں لوگ کیوں مدینہ طیبہ نال اتنی محبت کرینی ہاں، آج ہساں کیوں مدینہ طیبہ نال اتنا پیار کرینی ہاں؟ کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے جوار فرمائیے۔ بخاری شریف دی حدیث سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشہد۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اے اللہ رب العزت اسانے واسطے مدینہ طیبہ نو اتنا محبوب فرما دیو، اتنا محبوب فرما دیو جتنا مکہ مکرمہ نو فرمایا ہنے، بلکہ اس تو بھی زیادہ فرما دیو۔ مسلمانوں آج یہ وجہ ہے کہ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کدنا وہ وقت آسی کہ جنہ مدینہ طیبہ دیکھ ساں، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے اس واسطے دعا جو فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بندے تھے تھوڑے خلیلان، انہوں نے مکہ والا واسطے دعا فرمائیے، برکت دی دعا فرمائیے یا اللہ کریم میں تھوڑا بندہ تھے تھوڑا رسول ہاں، میں تھوڑے کل مدینہ طیبہ والا واسطے دعا کرینا کہ جتنیاں برکتاں تسا مکہ والا واسطے عطا فرمائیاں یا اللہ کریم مدینہ طیبہ والا واسطے دوڑیاں برکتاں عطا فرما دیو۔ مسلمانوں آج مدینہ طیبہ پہنچ گئے، سانو سکون کیوں مل میں دے، سانو کیوں اطمینان مل میں دے؟ کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برگاہ رب کائنات دے وچ دعا کیتی ہے کہ یا اللہ کریم اسان مدینہ طیبہ دے وچ اطمینان قلب اور عمدہ رزق عطا فرما۔ اسی طرح مدینہ طیبہ دی مٹی مبارک دے وچ شفا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف گھن گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی فرمائیے اور دم بھی فرمایا نے ایک جگہ دنادت ہے کہ اجھا دوان کی مٹی مبارک چاہ کے پانی ملا کے انہاں تے چھٹے مارو اللہ رب العزت شفا عطا فرما چھڑے سی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے غبار المدینہ شفاء من الجزام۔ مدینہ طیبہ دی مٹی برس والا واسطے شفا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمائیں کہ ایک دفعہ میں مدینہ طیبہ دے وچ بیمار تھی گیا، میرے پاؤں تے ورم آ گیا، میرے پاؤں تے سوزش آ گئی ہے، حکیمہ نے میں لا علاج کر چھوڑے، طبیبہ نے لا علاج کر چھوڑے، وقت میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث یاد آئی کہ مدینہ طیبہ دی مٹی بیماراں واسطے شفا ہے، تو میں مدینہ پاک دی مٹی استعمال کی تھی، اللہ رب العزت نے میں نو شفا عطا فرما چھوڑیے۔ مسلمانوں مدینہ طیبہ دی مٹی بیماراں واسطے شفا ہے، اے او مقدر شہر ہے، اس دی مٹی بیماراں واسطے شفا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے المدینہ معلقۃ بالجنہ۔ مدینہ منورہ جنت دے وچ داخل، مدینہ منورہ جنت دا ٹکڑا ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے روضے اطہر اور منبر شریف دے درمیان والی جگہ جنت دے باغ تو باغ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض
جنہ میرے گھر مبارک اور منبر شریف دے درمیان والی جگہ جنت دے باغاں چ باغ اس واسطے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جنت دے باغاں دے وچ نماز پڑھنا چاہندا ہے او میرے گھر مبارک یعنی روضہ اطہر اور منبر شریف دے درمیان والی جگہ تے نماز ادا کرے این سمجھے کہ میں جنت دے باغاں دے وچ نماز پیاں پڑھدا ہاں